محترم اس لیے ظاہری علوم کا حاصل کرنا اور ہے، باطن کا علم حاصل کرنا اور ہے۔ باطن کا علم بھی ظاہری علم کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہاں پر بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ علماء ہیں جو تصوف کا انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ صوفی ہیں جو شریعت کا انکار کر دیتے ہیں، جبکہ وہ صوفی نہیں ہے جو شریعت کا انکار کرے، وہ مولوی نہیں ہے جو طریقت کا انکار کرے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ہیں کہ اگر شریعت ہو طریقت نہ ہو تو پھر بھی بندہ کسی کھاتے کا نہیں ہے، اگر طریقت ہو تو شریعت نہ ہو تو پھر بھی، بلکہ طریقت ملتی اسی وقت ہے جب بندہ شریعت پر عمل کرتا ہے۔ پہلے شریعت پر عمل ہے، پھر اس کے بعد طریقت ہے۔ شریعت ظاہری علم ہے اور طریقت باطنی علم ہے کہ تم نے علم تو حاصل کر لیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اگر پڑھتے نہیں ہو تو پھر گناہگار ہو، اگر پڑھ لیتے ہو تو اللہ کی رحمت میں آ جاتے ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ ظاہری علم ہے کہ تم نے یہ پڑھ لیا کہ تمہاری ایک سانس بھی اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں گزرنی چاہیے، یہ تمہارا ظاہری علم ہے۔ لیکن اگر اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر تم عالم ہونے کے باوجود جاہل ہو، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود جاہل ہو۔ صاحب علم وہی ہوگا جو اللہ رب العزت کی یاد کے اندر زندگی بسر کرے گا، وہ حقیقت کو پالے گا۔ ہر لمحہ اللہ کی یاد میں رہنا حقیقت کو پانا ہے، ہر لمحہ اللہ کی یاد کے اندر مگر رہنا یہ حقیقت کو پانا ہے۔ ظاہری علم اور ہے، باطنی علم اور ہے، لیکن باطنی علم بھی ظاہری علم کے ساتھ حاصل ہوا کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ہوں پھر بندہ گمراہ نہیں ہوتا، بھٹکتا نہیں ہے۔ وگرنہ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے ظاہری علم حاصل نہیں کیا اور مشاہدہ شروع کر دیا، مجاہدہ شروع کر دیا، کشف کی طرف بڑھ گئے، اور جیسے جیسے انہوں نے منزل کو پانے کی کوشش کی تو پھر ان کے اوپر کچھ قدرتوں کا ظہور ہوتا ہے، کچھ چیزیں ان کے اوپر کھلتی ہیں، اسرار کھلتے ہیں، تو پھر وہاں پر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی منزل کو پا لیا ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اوپر وہ وقت آیا کہ آپ نے ایک دن اس طرح سے عبادت اور ریاضت کی کہ شیطان حاضر خدمت ہو گیا، آ کے کہنے لگا، آواز دینے لگا، اے عبد القادر، آج کے بعد تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا تم نے عبادت کرنا تھی وہ کر لی، اب تم میرے مقبول بندوں میں ہو، اب تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے دیکھا، پریشان ہو گیا۔ آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ نے جب یہ پڑھا تو ساتھ ہی اس نے دوسرا حملہ کر دیا، وہ چھٹ سے جو آیا تھا وہ غائب ہو گیا، اور پھر آواز دینے لگا، اے عبد القادر، آج تمہارے علم نے تجھے بچا لیا۔ یہ پھر دوبارہ حملہ کرتا ہے، کس لیے؟ تاکہ حضرت عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ اپنے علم پر تکبر کر بیٹھیں کہ آج میرے پاس علم نہ ہوتا تو میں گمراہ ہو جاتا، مجھے بچایا تو میرے علم نے بچایا ہے، کہ میں اس کے جو ہے وہ جانسے میں نہیں آیا، اس کے وسوسے میں نہیں پڑا، میرے علم نے مجھے بچایا ہے۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، لا حول ولا قوت، تم دوبارہ مجھے گمراہ کرنا چاہتے تھے، میں گمراہ ہونے والوں میں سے نہیں ہوں۔ فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل نے بچایا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر صاحب علم رب کی رحمت کی آغوش میں آ جاتا ہے، پھر اس کو علم کی ضرورت پڑتی ضرور ہے، لیکن علم کی ضرورت عمل کرنے کے اعتبار سے پڑتی ہے۔ اگر وہ شیطان کے وسوسوں سے بچتا ہے تو رب کے فضل سے ہی بچا کرتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے حملے سے بچنے کی کوشش کی پوری، اور آپ بچ گئے۔ تو عام طور پر ہوتا ہے، میری ایسے ایک نوجوان کے ساتھ وہ دنیا سے چلا گیا، دعا گو ہی ہوں اللہ اس کو غریق رحمت فرمائے، وہ صحیح العقیدہ تھا، مسلمان تھا، لیکن چلیں ایک وقت گزرا اس کے ساتھ، وہ نماز سے کچھ وقت کے بعد باغی ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا نمازیں نہیں پڑھتے؟ وہ کہتا جی مجھے آواز آئی کہ بس اب نمازیں تمہاری پوری ہو چکی ہیں۔ میں نے اس سے کہا بھئی یہ تم گمراہی کی بات کر رہے ہو، یہ جو تم بات کر رہے ہو، کیا تم نے اس بات کو پڑھنے سے پہلے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو پڑھا کہ شیطان تمہارے دل کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ تمہیں آواز دینے پر بھی قادر ہے، وہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے تمہارے سامنے کسی شکل میں آ سکے، وہ تمہارے کانوں میں کوئی بات پیدا کر سکے
تو لہٰذا اس بات کو پرکھو اور سمجھو کہ حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی کے اوپر جو اٹیک کرنے سے باز نہ آیا، وہ تمہیں کیسے گمراہ کرنے سے باز آ سکتا ہے؟ لہٰذا خود کو سنبھالو، اپنے آپ کو گمراہ ہونے سے بچا لو، کیونکہ حقیقت کے اندر بندہ کامیاب وہی ہے جو شریعت مصطفیٰ پر بھی چلتا ہے اور طریقت مصطفیٰ پر بھی چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو اس رستے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو حضور سیدی غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے اندر آج بڑی 11ویں شب کس لیے دھوم دھام سے منائی جاتی ہے؟ اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان لوگوں کا جو ذکر خیر ہے وہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ان لوگوں کے ذکر کے ساتھ ہم اپنے باطن کو بھی درست کر سکیں۔ ان لوگوں نے جو منزل طے کی ہے ہم بھی اس منزل کو پا سکیں، کس طریقے سے حاصل کی ہے ہم بھی اس منزل کو پا سکیں۔